नई जिंदगी पार्ट 2। वो नीचे बैठकर मरमर के छोटे छोटे टुकड़ों से खेलने लगा जो वाफिर तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। वो काफ़ी देर तक इन पत्थरों के साथ खेलता रहा, कभी इनके छोटे छोटे घर बनाता तो कभी इनको एक दूसरे पर फेंकता। साथ ही वो बार बार बिल्डिंग की छत की तरफ भी देख रहा था। आज बाबा जान नीचे आए तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ये काम छोड़ के कोई और काम कर लें। वो इंजीनियर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर इस तरह का काम ही क्यों। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर बनूँगा और आराम से इसी के नीचे बैठ कर मरीज़ों का चेकअप करूँगा। पता नहीं ये लोग धूप में किस तरह काम कर लेते हैं और सारा सारा दिन एक जगह पर कैसे खड़े हो जाते हैं। मैं बाबा जान को आज ही कह दूँगा कि मैंने इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, सिर्फ डॉक्टर। वो यही बातें सोच रहा था जब अचानक से धर्म की आवाज़ और कोई चीज़ ज़ोर से ज़मीन पर गिरी। वो जल्दी से उठा और भागता हुआ इस जगह जा पहुंचा जहाँ पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। उसने करीब से देखा तो इसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकल गई। ये तो इसके बाबा जान थे जो खून में लथपथ पड़े इसकी तरफ देख रहे थे। वो भागा भागा इनके पास गए। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किसको मदद के लिए बुलाए। इस वक्त इसके मुँह से बस यही निकला, अल्लाह जी ये क्या हो गया। एक बात तो तय है कि इंसान जितना मर्जी वेल एजुकेटेड बन जाए, जितना मर्जी नाम बना ले, बड़े ओहदों पर फायज हो जाए, माशरे में ऊंचा स्टेटस बना ले, जो भी इससे हो सकता है वो कर ले, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। वो ख़ुद को बेबस और शदीद तन्हा महसूस करता है। दुनिया में कोई इसका सहारा नहीं बनता, ना तो मालो दौलत और ना ही आल औलाद। जब सारे रास्ते गुम हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे अपने मुंह मोड़ लेते हैं, तभी सिर्फ एक ही आसरा, एक ही सहारा, एक ही रास्ता और एक ही दरवाज़ा नज़र आता है। बस उसी दर से उम्मीद होती है और वो दर है अल्लाह जी का, जिस दर से सबको मिलता है। वो अमीर हो या गरीब, गुनाहगार हो या पारसा, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता। और इस दर से मिलने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिताया नहीं जाता और कभी ताना नहीं मारा जाता। बाबा जान ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो अपना काम ख़त्म करके लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ रहे थे जब रास्ते में लिफ्ट के पुर्जे ढीले हो गए और सेकंड लास्ट मंजिल पर आकर लिफ्ट टूट गई। बाबा जान खुद को संभाल ना पाए और नीचे गिर गए कि आज इनको ऊपर से बुलावा आ चुका था। उसने बाबा जान का हाथ थाम लिया। उनके होंठ कपकपा रहे थे और आंखों से आंसू दरिया की तरह बह बहकर बाबा जान के हाथों पर गिर रहे थे। उसने महसूस किया कि बाबा जान कुछ कह रहे हैं। वो बाबा जान के और करीब हुआ। वो कह रहे थे, देखो बेटा, यही हमारी ज़िंदगी है। कब किस वक्त किस तरह से मौत की देवी हमें अपनी पालकी में बिठाने के लिए आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है कि हम सब ने यहाँ से जाना है, चाहे हम खुशी से जाएं या रोकर। हमारा दिल करे या ना करे, मौत बिन बुलाए मेहमान की तरह आएगी और हमें ले जाएगी। बाबा जान इस हालत में भी फ़लसफ़ियाना बातें कर रहे थे और अब वो इन बातों को अच्छी तरह समझने लगा था। बाबा, मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हारे लिए किया। ये बाबा जान के अल्फाज थे अपने बेटे के लिए। कहने लगे, बेटा, मुझसे जितना हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया और हत्तुल मकां कोशिश की कि तुम्हारी अच्छी तरबियत करूं और तुम्हारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करूं। बाबा जान, आपने मेरी सब ख्वाहिशें पूरी की, आपने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। वो सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था और साथ बाबा जान को यकीन दिला रहा था। बाबा जान ने एक हिचकी ली, कुछ सायतों के लिए खामोश हुए, फिर कहने लगे, बेटा, अपने लिए अल्लाह जी के अलावा कभी भी कोई सहारा तलाश मत करना। सब सहारे मतलबी और झूठे हैं। मैं अफसोस के साथ कहूँगा, तुम्हारा ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं कि जिसके पास तुम्हें जाने का कहूँ, इसलिए तुम्हारी असल ज़िंदगी आज से ही शुरू होगी। बेटा, कभी मायूस मत होना, बस सब्र और तहम्मुल के साथ अपने मकसद को पाने की कोशिश करना। शायद मेरी मौत तुम्हारे लिए नई ज़िंदगी साबित हो। ये कहकर बाबा जान ने आखिरी हिचकी ली और इसकी गोद में ही दम तोड़ गए। तब वो चीख चीख कर रोया। इसकी आंखें सूज चुकी थीं और गला दर्द की शिद्दत से दुख रहा था। उसको अपनी बेबसी पर रोना आया और अपने अकेलेपन से वहशत भी होने लगी। इसके बाबा जान इसको इस बड़ी दुनिया में, जो कि असल में खाली थी, अकेला छोड़ गए। अब लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। इंजीनियर भी पहुंच चुके थे, लेकिन अब भला वो इन सब का क्या करता, इनको क्या कहता, किससे गिला करता और किससे शिकवा करता। वो जितना भी खुद को संभालने की कोशिश करता है, इसके आंसू जल्दी से छलक कर बाहर आ जाते। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो चुके थे, जिनमें शायद ही इसका कोई अपना भी मौजूद था।
کیا بابا جان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا؟ کیا امی جان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا؟ آج اسے ان سوالوں کے جواب چاہیے تھے جو کہ بابا جان اور امی جان اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ ظہر کے بعد اس کے بابا جان کا جنازہ پڑھایا گیا، وہ بھی وہیں پر تھا۔ خود اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالی اور جب سب لوگ واپس چلے گئے تو وہ بھی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کو لوٹ آیا۔ اس کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن اب وہ مزید پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ بابا جان کو فوت ہوئے پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ شروع میں ملے والے اس کو کھانا دے جاتے، پھر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو کیا اب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ اس نے اپنا باکس کھولا جس میں وہ پاکٹ منی جمع کرتا تھا۔ اس میں سے بمشکل 5,000 نکلے۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کا کیا کروں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی اٹھ گیا، نماز پڑھ کر اللہ جی سے اپنے آج والے کام کے لیے دعا کی۔ اس نے رس کھائے اور پانی پیا کہ گھر میں بس یہی رہ گیا تھا۔ پیسے لے کر وہ بازار چلا گیا اور سیڈ شاپ بیچوں والی دکان سے کھیرے، سبز مرچ اور ٹماٹر کے بیج اور پنیری لے آیا۔ ساتھ میں تھوڑی سی کھاد اور پانی ڈالنے کے لیے بڑا پائپ اور شاور بھی لے آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے لون میں موجود پھولوں سے سجی کیاریوں پر ایک نظر تو رہی۔ یہ تقریباً 1 مرلہ جگہ تھی۔ اس نے تھوڑے سے پھولوں کے پودے چھوڑ کر باقی ساری جگہ کو اچھی طرح سے نرم کیا اور اس کی خوب کھدائی کی۔ رات تک وہ 3 کیاریاں بنا چکا تھا، لیکن اس کا جسم بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ساتھ والوں سے 1 کپ چائے اور کھانا منگوا لے، لیکن پھر بابا جان کی باتوں کو سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بیٹا، ہمیشہ اللہ جی کا سہارا ہی تلاش کرنا، وہ سب سہاروں سے بڑا اور مضبوط سہارا ہے۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو اس کے سارے جسم میں بری طرح درد تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے آج پتہ چلا کہ زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ دعائیں پڑھتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن پھر حسب معمول اس نے نماز پڑھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کیاریوں میں سے اس نے بیج لگائے اور کھاد ڈال دی۔ وہ روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کے پاس کچھ پیسے جمع تھے جن سے اس نے رس اور خشک دودھ کے کچھ ڈبے لے لیے کہ کسی کے دیے ہوئے مٹن قورمے اور پلاؤ فرنی سے کئی درجے بہتر تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا جب اس کے لگائے ہوئے بیج اگائے تھے اور اب یہ پھل دے رہے تھے۔ عام لوگوں کے لیے تو کچھ عرصہ تھا، لیکن اس کے لیے یہ صدیاں تھیں۔ ٹماٹر، کھیرے اور سبز مرچیں، وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اب وہ ان کی پہلے سے بھی زیادہ حفاظت کرتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے اور رنگ کالا ہو چکا تھا، لیکن وہ جب بھی تھکنے لگتا یا مایوسی اس کے پاس آنے لگتی، بابا جان کی باتیں اس کی ڈھارس بناتی اور اسے حوصلہ دیتی۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج پہلی دفعہ وہ اپنے ہاتھوں سے بوئے ہوئے بیجوں کے پھل بازار لے کے جا رہا تھا۔ اس نے ٹماٹر، سبز مرچیں اور کھیروں کو بڑی نفاست سے سجایا اور محلے کی سبزی والی دکانوں پر لے جا کر بیچنے لگا۔ محلے والے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے اور کچھ اس پر جملے بھی کستے، لیکن وہ اپنی اصل کو کبھی نہ بھولتا۔ وہ بہت کم بولتا، لیکن اس کی سبزی ہمیشہ سے ہی اچھی ہوتی۔ اس کی سبزی کی نفاست اور عمدہ ذائقے کی وجہ سے مانگ بڑھ گئی اور تو خود اس کے گھر آ کر سبزی لے کر جانے لگی۔ اب اس نے سبزیوں میں اضافہ کر لیا تھا۔ وہ ہر موسمی سبزی اگاتا اور لوگوں کو وہی دیتا جو اچھی اور صاف ہوتی۔ خراب اور گندی سبزی کو وہ پھینک دیتا۔ اس نے ایک بات کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ بھوکا مر جاؤں گا لیکن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی سبزی کا معیار ویسے کا ویسا تھا۔ اس نے سبزی بیچ کر اچھی خاصی رقم جمع کر لی تھی۔ اس رقم سے اس نے کچھ زمین اور خرید لی اور پھر وہاں پر بھی سبزیاں اگانی شروع کر دی۔ محلے میں سبزی دینے کے بعد وہ سبزی منڈی چلا جاتا اور سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر سبزی بیچتا۔ کبھی کبھی سے خود پر ہنسی آتی کہ وہ تو کہتا تھا کہ میں کبھی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا اور اے سی کے نیچے بیٹھوں گا۔ تو اب خیر اس کو کبھی بھی اس بات کا پچھتاوا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پڑھائی چھوٹ گئی، اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ ہاں، اسے دکھ ضرور تھا لیکن وہ پر امید تھا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر دفعہ زندگی میں وہی ملے جس کی ہم نے جستجو کی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے ہمیں وہی چیز کسی اور مقام پر کسی اور طرح سے میسر ہو جہاں ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہو اور جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ہاں، زندگی ایسی ہی ہے، ہر قدم پر چونکا دینے والی اور حیران و پریشان کر دینے والی۔
اس کا سبزی کا کام اچھا خاصا پھیل چکا تھا، سبزیاں بیچ کر وہ خود سارا دن ان میں رہ کر اب اسے خود بھی سبزی بنانی آ گئی تھی۔ وہ تو خود ہی کوکنگ بھی کر لیتا اور کپڑے دھوتا، گھر کی صفائی کرنا تو اس کے لیے معمولی بات تھی۔ ایک دن اس نے اپنے محلے کے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا جو بے روزگار تھے اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس نے ان سب کو اپنی زمینوں پر کام دے دیا۔ معاوضہ اگرچہ تھوڑا تھا لیکن سب محلے والے بہت خوش تھے اور نوجوان تو عقیدت کی حد تک اس کی عزت کرتے تھے۔ وقت تیزی سے آزاد پنچھی کی طرح اڑا اور اس کے بابا جان کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے۔ اس نے ان 10 سالوں میں خود کو کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا آڑتی بن چکا تھا۔ اس نے منزل کو اپنے آپ تک آنے پر مجبور کیا کیونکہ منزل کو حاصل کرنے کا گڑ حاصل کر لیا تھا۔ بابا جان کی وفات کے بعد تو اسے ایسا لگا تھا کہ اب اس کی دنیا اندھیر ہوگی اور زمانے کی بے لگام گرم ہوائیں اس کے منہ پر تماچے ماریں گی۔ لوگ اس کو کچل ڈالیں گے اور وہ بھوک سے بلبلا کر مر جائے گا۔ اس کو اپنا مستقبل اندھیر نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت تھک گیا تھا لیکن پھر اس نے اللہ جی پر بھروسہ کیا اور اللہ جی کی دی ہوئی عقل کا استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شہر کا سب سے معزز اور نامی گرامی آڑتی بن چکا تھا۔ آج آل پنجاب فوڈس اینڈ ویجیٹیبلز ایسوسی ایشن کا اجلاس تھا۔ پورے پنجاب سے بڑے بڑے نامی گرامی کروڑ پتی آڑتی اپنی لگژری گاڑیوں پر سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئے تھے۔ آج ایسوسی ایشن کے صدر کا انتخاب ہونا تھا۔ وقت مقررہ پر سب پہنچ چکے تھے۔ بڑے احباب آگے والی سیٹوں پر براجمان تھے۔ ہال میں اے سی چل رہے تھے اور ہر طرف پھلوں کے فلیور میں موجود خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسے بھی اس اجلاس میں بلایا گیا تھا۔ وہ سب سے آخر میں پہنچا اور آخر میں ہی جگہ پائی۔ اس کے محلے میں کچھ بچیوں کی شادی تھی جہاں اس کا جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ان سب کا خرچ اٹھا رہا تھا۔ وہ وہاں اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس نے ان کے اخراجات اٹھانے تھے بلکہ اس لیے گیا تھا کہ وہ اس کے محلے کے اس کے اپنے لوگ تھے، ان کا حق سب سے پہلے تھا۔ اسٹیج پر تمام مہمان گرامی تشریف فرما تھے اور صدر کے لیے نامزد لوگوں کے نام اسٹیج سیکرٹری کے پاس موجود تھے۔ اس نے نامزد ارکان کے نام مخاطب کیے جس میں اس کا نام بھی تھا، لیکن تب وہ اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے بچے کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ جب اچانک ہی 2 دفعہ اس کا نام لیا گیا، وہ آل پنجاب فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن کم عمر ترین صدر منتخب ہو چکا تھا۔ آج اس کو یاد آ کہ اس کے بابا خود تو چلے گئے تھے لیکن اسے نئی زندگی دے گئے تھے۔ کسی کے چلے جانے سے وقت تھم نہیں جاتا، کام رک نہیں جاتے، کوئی مر نہیں جاتا، بس جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اور وقتی طور پر جو مصیبت ہمیں عذاب لگ رہی ہوتی ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد وہی مصیبت ہمیں نعمت لگنے لگتی ہے۔ دراصل ہم انسان بنیادی طور پر بہت جلد باز واقع ہوئے ہیں۔ شکریہ۔